بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. صدق اللہ مولانا العظیم. جمعے کی ان بابرکت ساعت میں مسابقۃ القرآن الکریم کی بڑی ہی بارونق، بابرکت اور کامیاب ترین مجلس میں تشریف فرما ارباب علم و کمال، رجال معرفت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معزز مہمانوں اور قرآن کریم ہی کی نسبت پر قرآن کریم سے اپنی صحیح محبتوں کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے اوقات عزیز کو فارغ فرما کر تشریف لائے ہوئے میرے نیک نفوس بزرگوں اور بھائیوں، ہم اور آپ مسابقے کے عنوان سے ایک تجارتی شہر کے جوانوں کو سن کر ایک خاص قسم کا کیف اور مسرت محسوس کر رہے تھے. دنیا جانتی ہے کہ سورت جیسے تجارتی شہر میں گلوں کو بچانا ایک جہاد کہلاتا ہے. یہاں لوگ ایسا کہتے ہیں کہ 11 بجے کے بعد تو لوگ اپنے گھروں سے آئس کریم کھانے کے لیے نکلتے ہیں. بہت مبارک ہو بچوں، ماشاءاللہ. گلا اللہ رب العزت کی کیا نعمت ہے. ہم نے ابھی ایک جگہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت ہمیں عمدہ گلوں کی صحیح قدر نصیب فرمائے. آمین اللہم آمین. ہم نے بچوں سے پوچھا تھا کہ بچوں بتلاؤ، آپ کوئی ایسا ہاسپٹل جانتے ہیں جہاں کسی مصری قاری کے گلے کو لا کے کروڑوں روپیوں کی لاگت پر آپ کو فٹ کر دیا جائے؟ ایسا دنیا میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. ہم نے بچوں سے پوچھا اچھا بتلائیے، کیا آپ کوئی مول یا کوئی دکان ایسی جانتے ہیں جہاں عمدہ آواز چاہے کتنی ہی قیمت سے ہو لیکن بک رہی ہو؟ ایسا کہیں آپ کو معلوم ہے؟ اللہ نہیں. میرے عزیزوں، جس آیت کریمہ کو ہم نے اپنی اس گفتگو کا عنوان ٹھہرایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. عمدہ گلا یہ نبی کو معجزے کی حیثیت سے دیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اہل جنت کو اللہ رب العزت جنت کی نعمتوں سے نوازتے ہوئے بہت بڑی نعمت ان کے حصے میں یہ بھی فرمائیں گے کہ وہاں درخت ہوں گے اور ان درختوں کے پتوں میں ایسی جھنکار ہوگی کہ جب ہوائیں چلے گی، درخت کے پتے باہم جب ٹکرائیں گے تو ان پتوں کے ٹکرانے کے نتیجے میں ایسی خوبصورت آواز
پیدا ہوگی جو وہ سرور بخشے گی جس سرور کا دنیا میں آدمی تصور تک نہیں کر سکتا. سبحان تیری قدرت. اللہ اکبر. پھر اور بہت کچھ ہے آگے جنت کی نعمتوں میں. حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی سننے کا موقع ملے گا اللہ رب العزت. بہرحال اللہ اس موقع پر میں ہمارے ان عزیزوں کے مربی، قوم کے اچھے مقتدی کو اور قوم کے نیک دل رہبروں کو اپنے دل کی تمام تر گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ بزرگوں نے امت مسلمہ کا مستقبل کہلانے والی اس نئی نسل کو مسابقے کے عنوان سے بہت اچھی راہ دکھلائی، ماشاء اللہ. بے شک. بہت اچھی راہ دکھلائی. آپ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ان بچوں میں قدرت نے کیا صلاحیتیں رکھی. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ الحمدللہ سورت کی کان میں بھی بہت عمدہ ہیرے موجود ہیں. ماشاء اللہ. بہت عمدہ ہیرے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان ہیروں کی حفاظت فرمائے. آمین. ہم نے تقریباً ہر ایک سے متعلق یہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے. آمین. جن بچوں کو قدرت نے گلوں سے نوازا ہے وہ بچے ان باتوں کو سمجھیں کہ 14 سال سے لے کر 23-24 سال تک کی عمر آواز کے لیے بڑے ہی خطرے کی عمر کہلاتی ہے. اللہ اللہ. اگر اس عمر میں کسی نے اپنی آواز کو بچا لیا تو پھر انشاءاللہ العزیز وہ عمر بھر اپنی خوش الہانی خوبصورت آواز سے خود بھی محظوظ ہوگا اور اپنے سننے والوں کو بھی کیف کی دولت سے سرفراز کرے گا. اللہ اکبر. اللہ وفقنا یا رب. اس کے ساتھ ساتھ مبارکباد کا ایک بڑا عنوان یہ بھی ہے کہ دنیا جانتی ہے، سب کو اس کا احساس ہے کہ یہ ایک مختصر طبقہ دینی درسگاہوں میں جس کو آٹے میں نمک کی مثال سے کہا جا سکتا ہے، یہ وہ طبقہ ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام کی صاف ستھری، با کمال، نفیس اور بڑی نزاکتوں کی حامل اداؤں کو حاصل کرنے، اس کو سنبھالنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا ہوا ہے. الحمدللہ. یہ مختصر سا طبقہ ہے، ورنہ اس طبقے کو چھوڑ کر جائیے ان لوگوں کے پاس، چاہے وہ نیک نفوس ہوں، وہ نمازی ہیں، اتباع سنن کا اہتمام ہے، ذکر و اوراد کا اہتمام ہے، لیکن جب اللہ رب العزت کے کلام کو ان سے سنتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کریم دنیا کی واحد کتاب ہے کہ اس کا تلفظ جیسا نازل ہوا ہے قیامت تک اسی تلفظ کے ساتھ تلاوت کرنے کا ہر طالب مکلف ہے. اللہ اللہ. ہر طالب مکلف. لیکن ہمارا المیہ ہے، تھوڑی سی آپ کی قوت برداشت سے امید کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ ہم نے منبر پر بیٹھ کر بہت کچھ سنا، بہت کچھ امت کی رہبری کرتے ہوئے کہا گیا، لیکن ابھی بھی قرآن کریم کی تلاوت کے حقوق سے متعلق جو فرائض ہیں، یا سلام. جو احکام ہیں، اس کو ابھی بھی ہم امت تک ایسا نہیں لے جا پائے ہیں جیسا لے جانا چاہیے تھا. اللہ. اللہ تعالیٰ ان درسگاہوں میں آباد طبقے کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اگر یہ طبقہ نہیں ہوتا تو امت مسلمہ کبھی بھی یہ دعوت نہیں کر سکتی تھی کہ قرآن کریم جیسا نازل ہوا ہے صدیوں کے بعد بھی وہ جوں کا تو محفوظ ہے. یہ کس کے بل بوٹے پر ہے؟ اگر یہ امت فخر کر رہی ہے تو اسی طبقے کے بل بوٹے پر ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس طبقے کو بہت جزائے خیر دے، اس کی حفاظت فرمائے، اور صحیح یہ ہے کہ اللہ ہمارے اس طبقے کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا صحیح احساس نصیب فرمائے. آپ دیکھ رہے تھے یہ جس عمر میں ہیں بچے،
تلفظ بننے کی یہی عمر ہے. تلفظ میں کمال اسی عمر میں پیدا ہوا کرتا ہے. جب آدمی کے اعضا کاؤلے ہوتے ہیں, اپنا گجراتی میں نے کمرا کے اعضا جب کاؤلے ہوتے ہیں تو زبان میں جو عجمیت ہے, چونکہ ہم لوگ عجمی لوگ ہیں, ہماری زبان عربی نہیں ہے, تو اعضا کے کاؤلے ہونے کی وجہ سے عجمی زبان کو عربیت کی طرف پھیرا جا سکتا ہے. اللہ اللہ. لیکن جب اعضا میں پختگی آ جاتی ہے تو پھر پختہ اعضا کو عجمیت سے عربیت کی طرف پھیرنا ناممکن ہوتا ہے. اللہ. چونکہ ان بچوں کے اعضا بھی کاؤلے ہیں, اس لیے الحمدللہ جس راہ پہ ان کو ڈالا جا رہا ہے, اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی قدر نصیب فرمائے. اللہم آمین. ہم آپ دیکھتے ہیں کہ اہل مصر, صدیوں سے مصر کے لوگ قرآن کریم کی تلاوت میں اپنا لوہا منوائے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. صدیاں ہو گئی, لیکن آج بھی دنیا کا کوئی ملک کتنی ہی لاگت, کتنے ہی خرچے سے وہ اس پہلو کو سنوارتا ہے, لیکن سنورے گا مصر سے آگے آج بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اہل مصر نے صدیوں پہلے اپنے اس مستقبل کہے جانے والے طبقے کو قرآن کریم, عمدہ تلفظ, شاندار لہجہ, طویل سانس اور لہجوں کی خوبیاں, لہجوں کے نواحی, ان ساری چیزوں سے انہوں نے اپنے اس نئے طبقے کو واقف کرایا. سبحان اللہ. اور پھر اپنے یہاں وہ فضا قائم کی. جب ہماری مصر میں حاضری ہوئی, ہم گئے, ایک ہفتہ وہاں ہمارا قیام رہا, ہم نے دیکھا کہ فجر کی اذان سے پہلے, پون گھنٹہ پہلے فجر کی اذان سے, مصر قاہرہ کے ایک حصے کو چھوڑ کر جہاں ایک دوسرا طبقہ آباد ہے, کرسچن لوگ آباد ہے, اس کو چھوڑ کر پورے مصر کی ساری مسجد کے مناروں سے بہترین قاری کی تلاوت نشر ہو رہی تھی. اللہ اللہ. چنانچہ مصر کا کوئی چاہے مرد ہو, عورت ہو, بچہ ہو, جیسے ہی فجر میں آنکھ کھلتی تو سب سے پہلے کان میں اگر آواز پڑتی تو ایک حسن الصوت قاری کی آواز پڑتی ماشاءاللہ. اور وہ دلوں کو تڑپا دیتی تھی. اہل مصر نے اپنے یہاں یہ فضا قائم فرمائی. اس کا نتیجہ ہوا کہ ان کے آبا ان کے حصے میں جو وراثتیں چھوڑ کر گئے تھے, ان کے وارثین نے ان وراثتوں کو سر چڑھایا اور اس کو اپنے لیے فخر خیال کیا, اپنے لیے اس کو عزت خیال کیا. اسی کا نتیجہ ہوا کہ دنیا کتنی محنت کر رہی ہے, مختلف ممالک میں قراتوں کے مسابقے ہو رہے ہیں, لیکن آج بھی مصر کا کوئی ثانی نہیں ہے. اللہ اللہ. کیا قدرت نے ان کو, ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان کا جو گلا, ہمارے گلے تو ان کے سامنے چوزے کا گلا کہا جاتا ہے. مصریوں کو تو اللہ رب العزت نے کچھ ایسا پاورفل گلا دیا ہے, وہ کتنا دیر تک چیختے ہیں, مائک تھکتا ہے وہ نہیں تھکتے. پھر ایسا لگتا ہے کہ قدرت نے ہمارے اندر میں تو ایک آدھ پھیپھڑا دیا ہے, ان کو تو شاید 3 پھیپھڑے دے رکھے ہیں, اتنا لمبا. لیکن بچوں دیکھو, یہ موہوب من اللہ ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اہل مصر بھی اگر آج فخر کر رہے ہوں تو انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ موہوب من اللہ ہے, اللہ کا عطیہ ہے. اللہ رب العزت جس کے حصے میں چاہے نعمت کر دیا کرتے ہیں. چونکہ اہل مصر کو قدرت نے نیل سے نوازا ہے, وہاں نیل بہتی ہے, وہاں جو ندی بہتی ہے وہ دریائے نیل ہے, اور دریائے نیل کا تعلق جنت کے چشموں سے ہے. وہ پانی مصر کے لوگ پی رہے ہیں, اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا آوازیں ان کو دے رکھی. بہرحال ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے بچے کوئی منشاوی کی نقل کر رہے ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھا. اور ہمارے ناظم صاحب بھی ماشاءاللہ منشاوی کے احوال کو پیش کر کے خاص قسم کا کیف دلا رہے تھے. بہت عمدہ بات ہے. میرے بھائیوں, منشاوی کو سمجھیں,
کیا منشاوی ہیں، وہ کس گھرانے میں پلے ہیں۔ منشاوی کے والد، آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا نام تو محمد تھا، شیخ محمد منشاوی، ان کے والد کا نام ہے صدیق۔ تو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے والد صدیق ایک مجمع میں تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ محمد چھوٹے تھے، محمد چھوٹے تھے، وہ سامنے بیٹھے تھے۔ ان کے والد جب کھو جا کر، اللہ کی یاد میں مست ہو کر، قرآن کریم میں گم ہو کر جب وہ تلاوت کر رہے تھے تو ان کے سر پر جو قصیدہ یا جو کوئی شملہ ہوگا وہ ایسا گرا جا رہا تھا، ایسا سرک رہا تھا۔ یہ محمد چھوٹے تھے، انہوں نے دیکھا کہ والد کے سر سے یہ شملہ گرا جا رہا، تو وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے اس کو ٹھیک کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ جیسی کوشش کی، والد نے ایک چپٹ رسید کر دیا، ایک تماچا لگا دیا۔ مجمع نے دیکھا آخر یہ کیا بات ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے، یہ تو بچہ تھا، یہ کتنے اچھی نیت سے کھڑا ہوا تھا۔ خیر بہرحال تلاوت جاری رہی۔ جب تلاوت مکمل ہوئی تو لوگوں نے شیخ صدیق المنشاوی سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، اپنے بچے کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے ان کا جواب سبق ہے کہ جو بھی خوش الحان لوگ ہیں وہ اس کو اپنے ضمیر پر لکھ لیں کہ ہم کو اگر اللہ رب العزت نے عمدہ آواز، شاندار گلا، بہترین لہجوں کی صلاحیت، اگر یہ سارا ہمارے گلدستے میں آیا ہے تو ہم اس کی بھی کوشش کریں کہ ہم قرآن کریم کو اللہ کی یاد میں ڈوب کر پڑھیں۔ اللہم آمین۔ یہ ضرورت، اس کی ضرورت ہے بچوں۔ اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ مصر میں بڑے بڑے قرہ، لیکن مبکی کا اگر کوئی لقب ملا ہے تو شیخ محمد صدیق المنشاوی کو ملا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ان کے والد نے کیا کہا تھا؟ والد نے کہا کہ ارے بچہ شملہ ٹھیک کر رہا تھا، جب ہم اس آیت کو تلاوت کر رہے تھے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صلی اللہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها۔ کہا جب میں ان آیات کو تلاوت کر رہا تھا تو میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت صلی کر رہا اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ۔ مجھے زیارت ہو رہی تھی، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی تھی جب ہم تلاوت کر رہے تھے، اور بچہ درمیان میں حائل بن گیا تھا، اس لیے بچے کو ہم نے ایک چپٹ رسید کر دیا تھا۔ یہ ہمارے آبا ہے۔ اگر ہم خوش الحان ہیں، اگر ہمیں خوش الحانی کا شوق ہے تو ہم اپنے ان اکابر کا خطہ اختیار کرنے کی کوشش کریں، اپنانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ۔ میرے بچوں، خاص کر کے انہی بچوں سے مجھے جو کچھ کہنا ہے، ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت اچھے اچھے قرہ کی یہ تقلید کر رہے تھے، ماشاءاللہ۔ اللہ کرے آپ کا شوق آگے بڑھے، اسی میں کھوئے رہیے۔ ابھی ایک بچے کو موبائل پیش کیا گیا تو میں نے بچے سے کہا کہ بیٹا دوسرا انعام تو استعمال کرتے رہنا، اس کو زیادہ استعمال مت کرنا۔ ہاں، عمر قومیں ضائع ہو جاتی ہے بچوں، یاد رکھو۔ آپ اپنی قیمت سمجھیں، آپ ہمارا مستقبل ہیں، آپ فن کا مستقبل ہیں۔ ہمارے اکابر، ابھی آپ نے نہیں سنا جو رسالہ آپ کے سامنے آیا، جس شخصیت کا ذکر خیر ہو رہا تھا، اور جس شخصیت نے اپنی پوری زندگی اللہ وطن کو بھلا دیا، رشتہ داروں کو دور کر کے، وہ ہمارے یہاں آ کر جو کچھ ہمیں دے کر گئے ہیں، یہ ان کی امانتیں ہیں جو ہمارے حوالے ہوئی ہیں، اور یہ امانتیں اب آپ کے حوالے ہو رہی ہیں۔ آپ سمجھیں، آپ امت کا بہت قیمتی سرمایہ ہے، آپ کے ذمے اب بہت بہت بڑی بڑی چیزیں آنے جا رہی ہے، آپ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ میرے بزرگوں، قرآن کریم سے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نسبت دے دیتا ہے، رشتہ دے دیتا ہے، تو یوں کہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل خاص ہے جو اس کے حصے میں کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ۔ ہمارے یہ ناظم صاحب قرات کے حوالے سے امام ابو بکر ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے تھے۔ ابو بکر ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر کچھ روشنی ڈال رہے تھے۔
ہم چاہ رہے تھے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں اور لوگوں کو بتلائیں کہ قرآن کریم سے جس نے بھی رشتہ رکھا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ دیکھیں ابو بکر ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ بڑے درجے کے مفسر، بڑے درجے کے وہ صاحب عربیت، لیکن جب ایک موقع ایسا آیا کہ قرأتوں کو چھان بین کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنی طبیعت، اپنے مزاج کا پورا دھارا بدل دیا۔ آج اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ بہت اچھے قاری ہیں لیکن کل سے قرأت کا فن چھوڑ دیں اور قرأت کا فن چھوڑ کر عربی ادب اپنا لیں، کتنا مشکل ہو جائے گا۔ دھارے کو بدلنا، آپ دھارا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں زمین میں سوتے بہتے ہیں، آپ گجراتی میں نے جھرنوں کے، زمین میں سوتے بہتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس کا رخ جو ہوتا ہے، اس کا رخ پھیرنا لوہے کے چنے ہیں، بڑے بڑے انجینئر کو بلانا پڑتا ہے تب جا کے اس کا رخ پھیر سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں پھیر سکتے۔ امام ابو بکر ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے قرأت کی ضرورتوں کو محسوس فرماتے ہوئے اپنے مزاج کا سوتا جس طرف بہہ رہا تھا اس کا رخ بدل دیا اور قرأت کا رخ فرمایا۔ اسی قربانیوں کا کیا نتیجہ ہوا، اللہ رب العزت نے ان کی ان قربانیوں کا انہیں کیا صلہ عنایت فرمایا۔ لکھا ہے کہ جب ان کی وفات ہو رہی تھی تو ان کے داماد ابو طالب وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر کے افراد سب جمع ہو گئے، وہ بالکل وفات کا وقت آ لگا، گھر کے افراد جمع ہو گئے۔ امام ابو بکر ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سب کو دور کر دو، سب کو دور کر دو۔ چنانچہ گھر کے لوگوں کو دور کر دیا۔ ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ میں بھی تھوڑا دور ہو گیا اور دور رہ کر امام پر کا پورا مطالعہ کرتا رہا۔ ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی گھر کے افراد ان کے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور ایک طرف رہ تو انہوں نے تلاوت شروع فرمائی، اللہ کے کلام تلاوت شروع فرمائی۔ تموتون کما تحیون، تموتون کما تحیون۔ جس نے دنیا میں پوری زندگی قرآن کریم سے محبت کی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے۔ لکھا کہ انہوں نے تلاوت شروع فرمائی، دھیرے دھیرے ان کی آواز دبنی شروع ہوئی، پست ہو گئی، اور اسی آواز کی پستی کے ساتھ اللہ کا یہ بندہ اپنے رب سے جا ملا۔ اللہ اکبر، اللہ اغفر لہ وارحمہ۔ حسن خاتمہ، اللہ تعالیٰ حاملین قرآن کے ساتھ کیسا احسان فرماتے ہیں۔ اور آگے سنیے، پھر انہی کے خادم تمہاری یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مہینے کے بعد امام ابو بکر ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا وہ تلاوت فرما رہے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا ہے، آپ تلاوت فرما رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ ہاں، میں نے ہمیشہ ہر نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کیا تھا کہ اے رب، برزخ کی زندگی لمبی زندگی ہے، برزخ کا وقت بہت لمبا ہے، میدان محشر قائم ہونے تک قبر میں آدمی کرے گا کیا؟ تو کہا کہ اے رب، تیری طرف سے ہمیں انعام ہو جائے کہ ہم اپنی قبر میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں۔ سبحان تیری قدرت۔ اور کہا جب بھی ختم قرآن کریم کی مستجاب ساتھ ہاتھ لگی تو ان ساتھ میں بھی ہم نے اللہ رب العزت سے اس کا سوال کیا تھا، اس ذات نے اس کو میرے حق میں فرما دیا۔ تو الحمدللہ تلاوت کا میرے عزیزوں کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمارے آپ کے حصے میں کی جا رہی۔ ہم ہر جگہ ہمارے طلبہ عزیز کو، ہمارے اساتذہ کرام کو، ہر جگہ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ دیکھو امت الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے آپ پر اعتماد کیے ہوئی ہے، اور امت بہت بڑا سرمایہ مدارس کے پیچھے لگا رہی ہے۔ مدرسے میں آباد ہر طبقے کے لیے ضروری ہے کہ وہ امت کے ان مخیرین کے لیے دعاؤں کا التزام و اہتمام کرے۔ ان کے بلبوتے پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں اور خاص کر کے میرے یہ بچے یا ہمارے جو قرأت کی برادری کے جوان یہاں موجود ہیں، ہم انہیں
ایک بہت ہی ہمارے اکابر، ہماری اپنی بات نہیں ہے یہ، حضرت قاری عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت قاری عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ یہ اس ملک کا وہ جوان ہے جس نے مدرسہ سہولتیہ میں مکۃ المکرمہ میں جا کر 8 سال تک صرف روایت حفظ کو مشق کیا ہے، یا اللہ 8 سال تک عربی لہجوں میں مہارت کمال پیدا کر کے وہ اس ملک میں صرف عربی لہجوں کی اشاعت کی نیت سے تشریف لائے تھے۔ ماشاء اللہ یہ حضرت قاری عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقام یہ تھا۔ ہم اصل میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ دیکھیں قرات جو ہے اس میں ادا اول لہجہ ثانوی درجے میں، تلفظ ادا کی صفائی کمال یہ اول لہجے ثانوی درجے میں ہے۔ حضرت قاری عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تلفظ و ادا کی کمی اساتذہ کرام کے بغیر کوئی دور نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کتنا ہی ریکارڈ کسی کا سن لیجئے، اللہ تلفظ نہیں بنے گا۔ ہاں تلفظ میں تھوڑا 2 قدم آپ بڑھ سکتے ہیں، لیکن استاذ آپ کو نوک و پلک بتلائیں گے، ان کے سامنے روزانہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تلفظ و ادا کی کمی استاذ کے بغیر دور نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں فنی سمجھ بوجھ میں اگر کوئی کمی ہے تو یہ کمی کتب بینی سے دور ہو جائے گی، سبحان اللہ لیکن تلفظ و ادا کی کمی کتب بینی سے دور نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ جس عمر میں ہیں، آپ کا پہلا ہدف، پہلا گول یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا تلفظ باکمال۔ الحمدللہ آپ اسی راہ پر ہیں، مبارک ہو آپ کو۔ اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو آمین اور ایسے پاکیزہ جذبات کو اپنے فضل سے قبول فرمائے، اور ہم سب سے اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ آمین اللہم سب کی آمین یہی تمنا ہے۔ میں ایک مرتبہ آپ عزیزوں کی خدمت میں، آپ کے اساتذہ کرام، ارباب انتظام اور اللہ کے وہ سارے بندے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو آپ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، آپ کی کامیابی کو وہ اپنے لیے مسرت کا باعث خیال کرتے ہیں، ان سب کی خدمت میں دل کی تمام تر گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے ہم اس کی دعا کرتے ہیں کہ وہ ذات قرآن کریم، قرات اور تجوید و قرات کے شریف فن کی راہ پر ہمیں ہمیشہ گامزن رکھے، اور امت کا وہ طبقہ جو تلاوت کے حقوق سے ابھی بھی ناآشنا ہے، نابلد ہے، انہیں نہیں معلوم ہے، ہمارے ہر فرد کا یہ فرض بنے گا کہ ہم خود ان کے یہاں جائیں۔ آپ پڑھیے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کہاں کہاں گئے، جہاں گئے ایک ہی کام کیا، مختلف ملکوں میں گئے وہ ایک ہی کام کرتے رہے۔ یہ ہمارے اکابر ہیں، ہم اسی عزم کے ساتھ ان درسگاہوں میں اس شریف فن کو حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں رکھیں گے ہماری ایک ہی صدا ہوگی کہ اللہ کے کلام کا جو حق ہے اس کو تلاوت کرنے کا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں مدارس قائم ہوئے، جامعات قائم ہوئے، دارالعلوم قائم ہوئے، دیر سویر ہر ایک نے اس شریف فن کو اپنے یہاں داخل نصاب کیا۔ کل ہم سنا رہے تھے کہ دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا، دارالعلوم دیوبند کے قیام کے تقریباً 38 سال بعد دارالعلوم دیوبند میں تجوید و قرات کا شعبہ قائم ہوا۔ اللہ سن 1904 ہجری میں وہاں جہاں تجوید و قرات کا شعبہ قائم ہوا، مظاہر علوم میں 10 سال کے بعد 1914 میں قائم ہوا، اور پھر سہارنپور میں حضرت مولانا عین القضات رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے ایک مکتب کی حیثیت کا ایک مدرسہ شروع کیا تھا۔ سید وزیر علی جن کا اصل تعلق حیدرآباد سے تھا لیکن لکھنؤ تشریف لے گئے تھے، وہاں انہوں نے ان کی تجارت تھی تو وہاں انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا، لیکن حضرت مولانا عین القضات رحمۃ اللہ علیہ ترکیسر تشریف لائے اور حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ سے قصب فیض کیا، اور ان سے اجازت پا کر جب لکھنؤ تشریف لے گئے تو آپ نے اس مکتب کو فرقانیہ قرات کا مرکز بنا دیا۔ 1911 میں یہ مکتب جو تھا وہ
قرات کی درسگاہ ہوا اور حضرت مولانا عین القضات رحمۃ اللہ علیہ نے مثالی انداز کے اکرام، تکریم، تعظیم کے ساتھ خدام قرآن اور ملک کے وہ قراء جو صف اولیٰ میں بھی سب سے آگے کہے جاتے تھے، ایسے قراء کو اپنے یہاں جمع فرمایا اور بڑی بڑی شخصیات وہاں رہی۔ حضرت قاری عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری محمد صدیق میمن سنگی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری محمد سابق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری نظر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بڑے بڑے رجال فن کو انہوں نے وہاں جمع کر لیا۔ ان کی تسبیح کا ایک ایک دانہ ایسا تھا کہ ایک دانے پر پورا ملک فخر کر سکتا تھا، ایسے کئی دانے ان کی تسبیح میں موجود تھے۔ تو ہمارے اکابر نے اس فن کو زندہ کرنے کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اکابر کو بھی سمجھیں، اکابر کی قربانیوں کو، ان کے خطوں کو بھی اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔